الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی پڑھیے جی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے یا رکھتے. جی اب اس کی جو صحیح اور راجح تفسیر یہی ہے کہ چونکہ وہ قرآن کے اوپر تدبر اور اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ توبیخاً ان کو ان کی جو سمجھ ہے اس پر پردہ ڈال دیتا تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے اور ان کے فہم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے کیونکہ وہ اس قدر سرکشی کر چکے تھے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اس قبیل سے ہے کہ وہ اپنی حجت تمام کر چکے تھے، اس لیے اللہ ان کو اس قرآن پاک سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہی راجے کو بات ہے اور آگے والی بھی آیت کے اندر بھی یہی ہے. جی. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم رکھ دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں ان کے دلوں میں أَكِنَّةً کئی پردے أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں پر گرانی یا ڈانٹ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ بس جب آپ ذکر کریں اپنے رب کا قرآن میں وحدہ اس اکیلے کا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو اچانک وہ اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں. بدکتے ہوئے پھر جاتے. پھر جاتے ہیں. ادھر بھی ان کی خصلت بد کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ جب ان کے سامنے قرآن کو ذکر کیا جاتا تھا تو وہ قرآن کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے بالکل بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے ہدایت لینے کی کہہ لیں کہ تمنا ہی نہیں ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کنہ یعنی ایسے پردے جو ان کو قرآن پاک کی آیت یا اللہ کا پیغام ان کے دل کی تہ تک پہنچنے میں حائل ہو جائیں. ان یفقہوہ یعنی اکنتاً ان یفقہوہ ان کے سمجھنے سے پردے کر دیے. مطلب کئی تو یہاں اللہ یفقہوہ سمجھتے ہیں نا، تو ان کو سمجھنے سے پردے ان کے حائل کر دیے. وہ فی آذانی وقرا اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ یعنی بہرا پن یعنی اس کو کہتے ہیں کہہ لیں یعنی ایسا بہرا پن کہ جو ان کو قرآن میں تدبر یا اور سمجھ یا قرآن کا فہم سے فہم نہ یعنی سننے والا جو سننے سے مراد یہاں فہم قرآن کے فہم سے وہ کہہ لیں بہرے ہیں. ان کا بہرا پن وہ قرآن کی سماعت مطلب قرآن کا فہم ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات سمجھ میں نہیں آتی. ان پر لفظ کیسے بولتے ہیں یعنی سماع انتفاع جو ہے نا یہ ان کی نفی کر دی گئی ہے. انتفاع نہیں لے سکتے قرآن پاک سے. جی پڑھیے گا. نحن علم بما يستمعون به ہم زیادہ جانتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس سے غور سے سنتے ہیں. اذ يستمعون الیک جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اس کو سنتے ہیں تو اذ هم نجوا اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں اذ یقول الظالمون جب ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ نہیں ہم پیروی کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی. یہاں اللہ تعالیٰ کفار کے اس چلاکی کا جواب دے رہے ہیں کہ کفار چونکہ اپنی مجلسوں کے اندر یا چھپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے یا آپ کی بات کے اوپر کان دھرتے تھے، سامنے آ کر نہیں سنتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پوری طرح واقف ہیں
یہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. نحن عالم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بات کو یا اس ان کی اس نیت کو، کہ جس نیت سے وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب اے پیغمبر آپ کی طرف وہ کان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چھپ کر. اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں ان کو، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب وہ سرگوشی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چھپ کے آپ کے متعلق پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم خوب ان کو جان رہے ہوتے ہیں. اذ یقول الظالمون، کہ جب ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اے مسلمانوں تم ایک مسحور سحر زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. یعنی ان کی تمام جو نجی محفلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے خوب واقف ہوں، جتنی مرضی تم پلاننگیں کر لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناسب سمجھوں گا آپ کے متعلق خبر دے دوں گا. اور پھر یعنی اب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مسحور. تو بعض لوگوں نے اس آیت سے ان کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہونے والا سحر، اس کی نفی کر دی بعض لوگوں نے، حالانکہ یہ اس سحر کا، اس کے بارے میں حدیث صحیح ہیں بالکل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث جس سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسحور یعنی سحر زدہ آدمی کہنا، یہ کفار کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے. اس بنا پر وہ جادو کی حقیقت کی نفی کر دیتے ہیں. کوئی حقیقت کی نفی کرتا ہے، کوئی سری طور پر ہی، کلی طور پر ہی نفی کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرے سے جادو ہوا ہی نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ صرف آثار سامنے آئے ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، باقی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ ابلاغ رسالت کے اندر، تبلیغ نبوت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے کوئی اثر نہیں چھوڑا. آپ کے جو ڈسٹرب ہوئے ہیں معاملات، وہ بعض کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صرف دنیاوی بھی نہیں ہوئے، سارے دنیاوی معاملات ڈسٹرب نہیں ہوئے، بلکہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی خاتون یعنی آپ کی جو ازواج ہیں، ان کے معاملے میں آپ کو جو ہے نا وہ وہم ہونے لگا، یا آپ کو کہہ لیں کہ متاثر ہوئے آپ اس معاملے کے اندر. باقی کچھ بالکل بھی، یعنی آپ اپنی خاتون کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کہہ لیں کہ ایک عرصے تک آپ کو وہم ہو گیا تھا. باقی یا بھول جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو دوسرے دیگر معاملات ہیں، اس میں آپ کو کوئی بھی یعنی جادو نے اثر نہیں کیا. تو باہر کے جادو نے اپنا اثر تو کیا ہے، لیکن جس طرح انسانوں کو، عام انسانوں کو متاثر کرتا تھا جادو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر اس طرح نہیں کیا. متاثر تو کیا ہے جادو نے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. اور اس کے اوپر اہل سنت کا جادو کی حقیقت کے اوپر اتفاق ہے، اس کا انکار یہ اہل سنت کا نہج نہیں ہے. تو یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ مسحورہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وجہ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ کہتے تھے. تو جو اس بات کے اندر حدیث ہے جادو کی اس بات میں، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلاغ رسالت کے اندر، مطلب نماز پڑھانے کے اندر یا شریعت کے احکام بتانے کے اندر، شیطان نے یا جادو نے بالکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں ابلاغ رسالت کے اندر، تو بالاولیٰ معصوم ہے. آپ سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جادو کے دوران بھی. جادو یہ ہوا جب وہ آپ کو، اس دوران بھی کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جو شان نبوت کے لائق نہ ہو یا کوئی حرام کام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی کام سرزد نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، لیکن اس جادو نے اس قدر اثر نہیں چھوڑا کہ جو اثر عام انسانوں پہ ہو جاتا ہے. تو اس سے اس آیت اور اس حدیث کے اندر کوئی منافات نہیں ہے. جی. انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو کس طرح سے انہوں نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبیلا، پس وہ کسی راستے کی استطاعت نہیں رکھتے. مثالیں بیان کس طرح کی؟ مثالیں بیان کبھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر جادو زدہ ہیں، مسحور ہیں. کبھی کہا کہ ساحر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، لوگوں کو جادو کے اندر پھنسا کر اپنے جادو
سے جو ہے نا پھنسا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے ذریعے لوگوں کو پھنسا کر مسلمان کرتے ہیں، یعنی جادوگر ہیں۔ کبھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ کبھی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، شعر گوئی کرتے ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے انسٹرکشن لیتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود یہ کلام نہیں لا سکتے کسی سے، کسی ذریعے بھی، بلکہ کسی اجمی سے، جس طرح کی پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اجمی سے وہ باتیں سنتے ہیں اور وہ ہمیں آ کے قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ جتنا کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو دیکھتے جائیں بس آپ، فلا یستطیعون سبیلا، یہ راستے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب اس کی دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی وہ سبیل نہیں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ تک وہ پہنچ سکیں، آپ کو وہ نقصان پہنچا سکیں یا آپ کے ذکر کو وہ دبا سکیں۔ مثال لیں، لوگوں کو یعنی کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے، بھی یہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو جتنی مرضی پراپوگنڈا کر لیں، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کے کاز کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کیا گیا ہے اس کا معنی کہ فلا یستطیعون سبیلا، کہ وہ نہیں استطاعت رکھتے خود راہ راست پر آنے کی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے ہیں، خود وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ جی، کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما سے بھی جو یہ سوال ورفاتا سوال کیا گیا ہے کہ کیا جادو کے اثر سے کوئی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے؟ جی بالکل ہٹ سکتا ہے راہ راست سے بھی، یہ یعنی اس طرح تو نہیں ہے، اس کے اندر اس کا اپنا قصور ہوگا راہ راست سے ہٹنے کا، لیکن ہٹ سکتا ہے راہ راست سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جادو ہوا ہے، پہلے وہ صراط مستقیم پر تھے، جادو ہوا ہے، اب جادو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے پھر کفر کرنا شروع کر دیا، خرابیاں کرنا شروع کر دیں، تو جس وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ اب یہ جادو اس صورت کے اندر وہ کفر کے اندر چلے جائیں گے جب ان کا جادو ان کو مجنون نہ بنا دے۔ اگر وہ مجنون ہو گئے ہیں پھر وہ غیر مکلف ہیں، تو جتنی دیر تک وہ حالت جنون میں کفر کرتے رہیں گے یا شرک کرتے رہیں گے یا خرابیاں پر کرتے رہیں گے یا نماز چھوڑتے رہیں گے تو وہ غیر مکلف ہیں۔ اگر جادو نے ان کے اوپر جنون طاری نہیں کیا، وہ سمجھدار تھے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ سے بگانے ہو گئے، انہوں نے مساجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا، آستانے اور شرکی اڈوں تک پہنچنے لگے، اور پھر شیطان سے مدد مانگنے لگے یا اپنے جادو کا توڑ شیطان کے ذریعے کروانے لگے، جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کروانے لگے، اور پھر اسی پر جم گئے۔ ایسا شخص یا ایسے لوگ یہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اس طرح جادو ان کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے۔ جی وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، تو کیا یقینی طور پر ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے۔ یہ مشہور ان کا اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کیا مشہور ان کی جو ہے نا وہ ایک سوال ہے جو وہ اعراض کرتے ہوئے، آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہہ لیں کہ یہ جو یعنی آخرت کا انکار کرتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب خود دے رہے ہیں۔ جی قل كونوا حجارة أو حديدا، کہہ دو کہ اگر تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا پھر ایسی تخلیق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہے، وَسَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے من يعيدنا، ہمیں کون اٹھائے گا، قل الذي فطركم، کہہ دو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جی
अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा फसयुनगिदून इलैका रुऊसहुम बस वो ताज्जुब से अपने सरों को आपकी तरफ हिलाएंगे वयकूलून और वो कहेंगे कि मता हुआ ये कब होगा कुल कह दो आसा अन यकून करीबा यानी करीब बहुत है कि करीब। ये जल्द हो हाँ। बहुत करीब। अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि इनका ये सवाल कि हमारी जिस्म जो हड्डियां हड्डियां हो जाएंगी तो ये कौन इनको उठाएगा दोबारा से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कूनू हिजारतन और हदीदन, तुम पत्थर बन जाओ, तुम लोहा बन जाओ, यानी औ खल्कन मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या ऐसी मखलूक बन जाओ कि जिसका जो तुम्हारे सीनों के अंदर, यानी जिसका दोबारा में वजूद में आना तुम्हारे सीनों में बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी जिसके बारे में तुम ये सोचते हो ना दिलों के अंदर कि ये चीज़ दोबारा नहीं बनाई जा सकती, ये अपने आप को अपने ज़ोम के अंदर तुम ये बन जाओ, ये ख्याल कर लो कि तुम ऐसे हो। तब भी अब यहाँ यानी आप जानते हैं ना कि कुरान पाक के कलाम के अंदर हज़फ बहुत ज़्यादा है। हज़फ मतलब भी ये हुस्न होता है क इबारत का, कि जो चीज़ फ़हम के करीब हो उसको हज़फ कर देना। ये चीज़ तो हर एक के फ़हम के अंदर है कि ये आ जाएगी समझ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, यानी मज़बूत और शदीद एक जो मखलूक अल्लाह ताला की है। या इससे भी बड़ी मखलूक बन जाओ कि जो तुम्हारे सीनों के अंदर, जिसके मुतल्लिक ये गुमान सबसे ज़्यादा आता है कि इसको दोबारा बनाया जाना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर भी, अब यहाँ अल्लाह ताला फिर भी तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। तो फिर अब जब ये उनको कहा जाता है ना कि दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला कादिर है, तो वो कहते हैं कि फिर हमें कौन उठाएगा? वो आपसे पूछेंगे, अल्लाह के नबी आपसे पूछेंगे कि हमें वो कौन उठाएगा कौन हमें? तो आप फरमा दीजिए कि वही उठाएगा जिसने पहली मर्तबा तुम्हें बनाया था। फ़तरा मतलब अनोखे अंदाज़ में बनाना, बदी बदी अंदाज़ में, ठीक है? दात होती है इसके अंदर, और बगैर मटेरियल के, यानी जिस चीज़ का पहले वजूद ना हो उसको दोबारा पहले नए सिरे से बनाना, उसको फ़तर अनोखे अंदाज़ में। तो फसयुनगिदूना इलैका रुऊसहुम, अनकरीब वो यानी हर सर हिलाते हुए आपकी तरफ ना सर हिलाएँगे, यानी ताज्जुब करते हुए या इनकार करते हुए, ठीक है? ताज्जुब और इनकार करते हुए वो ये कहेंगे, आपके सर हिलाएँगे, यानी ये होगा कब? व यक़ूलूना मताहू, यानी मतलब क्या है कि उनके सर हिलाने का कि होगा कब ये सारा कुछ, यानी दोबारा ज़िंदा उठाया जाना, नफ़क़े सानिया कब होगा? तो आप कह दीजिए असा अन यकूना करीबा, बहुत जल्द, क़यामत करीब है। तो इसलिए इस सेंस के अंदर कह दिया कि असा अन यकूना करीबा, यकीनी तौर पर ये बहुत जल्द हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। यौम ये यदउ ये चूँकि क़यामत का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया गया, इसलिए अल्लाह ताला ने बताया नहीं है कि कब होगा। बस ये कह दिया कि होगा, बहुत करीब है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ जिसका वक़ूअ तहक़्क़ुक़ पज़ीर हो या तहक़्क़ुक़ उसके अंदर पाया जाता हो, तो उसके लिए करीब का लफ़्ज़ भी बोल दिया जाता है, उसके लिए माज़ी का सीगा भी बोल दिया जाता है, गोया हो चुका है। और ये मज़मून तो कई जगह पे कुरान पाक की आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। जी, यौम यदउकुम जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा फतस्तजीबूना बिहम्दिही बस तुम उसकी हमद करते हुए चले आओगे वतज़ुन्नूना और तुम समझोगे या गुमान करोगे कि इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला कि नहीं तुम ठहरे या रहे मगर थोड़े मुद्दत थोड़ा जी। अर्सा। लबिस्तुम इल्ला कलीला। तो तस्तजीबूना बिहम्दिही, इसका माना कि तुम उस वक़्त अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए, ये काफ़िर भी कहेंगे कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है उस वक़्त, यानी अल्लाह की तारीफ़ें करते हुए उस वक़्त उठेंगे, ठीक है? वो हकीकत उनके सामने वाज़ेह हो जाएगी ना, वो समझेंगे कि सिर्फ़ हम तो सिर्फ़ एक थोड़ी मुद्दत के लिए ठहरे हैं। कुरान पाक में एक और जगह पे ये चीज़ बयान हुई है, आयत याद नहीं है। जी, वकुल लिइबादी और कह दे मेरे बंदों से यकूलुल्लती हिय अहसन यानी वो बात कहें जो बहुत अच्छी है अहसन है इन शैतान बेशक शैतान यंज़अु बैनहुम उनके दरमियान झगड़ा डालता है इन शैतान कान लिल इंसान अदुव्वन मुबीना बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हाँ जी।
یا میرے بندوں کو کہیں کہ وہی بات کریں جو اچھی بات ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جو تلوار کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم وہ نہیں بھرتے۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے عام طور پہ جھگڑے نمودار ہوتے ہیں، اس لیے زبان کو بہتر استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہر معاملے کے اندر زبان کا صحیح استعمال، یہ اسی کی جو ہے نا تعریف کی گئی ہے ہر معاملے کے اندر۔ حتیٰ کہ جنگ کے اندر بھی کوئی بندہ اگر گالم گلوچ نہیں کرتا تو اسی کو سراہا جاتا ہے کہ وہ یعنی صحیح زبان والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا غلط استعمال نہیں کیا۔ صحابہ جو اکابر صحابہ تھے، ان میں سے بھی کوئی بھی اپنی زبان کا بے دریغ یا غلط استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کہہ لیں زبان کا صحیح استعمال یہ عظیمت والے لوگوں کی نشانی ہے۔ تو ایک عالم نے، میں کہیں پڑھا تھا میں نے، بلکہ اس میں کوئی موقوف روایت بھی ہے لیکن وہ ضعیف تو ہے، تاریخ بغداد یا تاریخ دمشق میں کہیں آتی ہے اس میں، کہتے ہیں کہ بھی جو کلام ہوتا ہے نا جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، یہ انجام کے اعتبار سے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ چار طرح کا ہوتا ہے اس کا نتیجہ۔ یعنی جب انسان کلام کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، یا اس کلام کا یا اس گفتگو کا یا ان الفاظ کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ چار طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ اس کا نتیجہ یقینی طور پر اچھا مرتب ہو، بندے کو پتہ ہے جب میں کلام کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر اچھا مرتب ہوگا۔ کبھی وہ کلمہ یا کبھی وہ کلام مستحب ہوتا ہے، کبھی وہ واجب ہوتا ہے، کبھی وہ فرض ہوتا ہے، کبھی وہ سنت ہوتا ہے، تو ایسا کلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کے اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا، کلام کا وہ جب کلام کرنے والے کو جس کا نتیجے کے متعلق یقینی طور پر علم ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہی مرتب ہوگا، جس طرح گالی دینا، جس کو پتہ ہے، علم ہے کہ اس گالی کا جو رزلٹ ہے یا اس گالی کے اوپر جو میرے اوپر جو اثر انداز ہونا ہے اس گالی نے، وہ برا ہی نتیجہ مرتب ہوگا، گناہ ملے گا یا گالی کی صورت میں جھگڑا ہو جائے گا، تو ایسا کلام انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تیسرا ہے کہ جس کے متعلق انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا یا اس کا نتیجہ برا مرتب ہوگا، ویسا کلام جس کے متعلق انسان کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کلام کے اندر بھی اس کو نہ کرنا یہ اولا اور بہتر ہے، کہ اس کے اندر اس کی سلامتی ہے۔ عقل مند بندہ ایسا کلام کرے گا ہی نہیں۔ چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق ہم انسان کو علم ہے کہ یہ نہ تو گناہ کا کام ہے، یقینی طور پر اس کو پتہ ہے نہ گناہ کا کام ہے، نہ یہ نیکی کا کام ہے، کہ اس کا نتیجہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، یہ مباح ہے، یہ کلام مباح ہے، تو ایسا کلام بھی نہ کرنا بہتر ہے، کہ زیادہ کلام کرنے سے دل مردہ ہوتے، ایسا کلام بھی نہ کرنا اولا ہے، لیکن اس پہ ضرورت کیا بھی جا سکتا ہے۔ جی، آگے فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے، جھگڑا ڈال دیتا ہے، اکثر و بیشتر جو فساد پیدا ہوتے ہیں اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اس لیے اسپیشل کہا گیا کہ وہی بات کرو جو اچھی ہے، کہ بری بات کرنے سے تمہارے درمیان شیطان، تمہارے مابین شیطان جھگڑا ڈال دے گا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ حدیث جو سے مسلم میں ہے، شیطان نے اپنا تخت پانی پر رکھا ہوا ہے سمندر، اور وہ اپنے چیلوں چماٹوں کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد میں رپورٹ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا، ایک کہتا ہے کہ میں نے 2 لوگوں کو جدا کروایا، ان میں فتنہ ڈال کے ان کے اندر فساد ڈال کے ان کو جدا جدا کروا دیا، تو شیطان یعنی اس ذریعے فساد ڈلوانا چاہتا ہے، تو شیطان پھر اس کو اپنے تخت سے اٹھ کے اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو پھر سراہتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے شیطان اول روز سے دشمن ہے، کہ وہ تمہارے درمیان اختلافات اور انتشارات پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا وہ صلح خیر، کہ صلح کے اندر خیر ہے ہر طرح کی، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ صلح کروانے کے لیے اگر
جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو وہ لیا جا سکتا ہے، اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ وہ صلح کی وجہ سے اس کا وہ ثواب ہی لکھا جاتا ہے۔ جی شاہ مسلم کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ جی پڑھیے گا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم نے اچھا آپ کلام پڑھتی ہو؟ کرنا، اچھا کلام کرنا ہے، کیونکہ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھ دی ہے نا، ان یشاء یرحمکم، کہ کس پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ، مشیت کونیہ قدریہ جو ہے نا، وہ اللہ کی مہربان ہوتی ہے، اور کس پر اللہ رحم کرے گا، کس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب دے دے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ عذاب یا یہ رحم، اس کی بنیاد انسان کا اپنا عمل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جو مشیت ہے، یہاں سے مشیت سے مراد مشیت کونیہ قدریہ ہے، کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت اس طرح نسبت کرتی ہے کہ اللہ نے کو مجبور نہیں کیا، جس طرح کی تقدیر کے مسئلہ کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ اگر کسی کو اللہ ہدایت نہیں نہ دیتا، آپ کی دعوت دینے کے باوجود وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ان پر کوئی کارساز نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ پریشان ہوں گے شاید مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا کام صرف ابلاغ ہے۔ جی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ زمین، آسمان و زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ جی یہ من فی السماوات و من والارض، زمین و آسمان میں جو ہے، جو اس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، فوقیت نہ دو، اس کا مطلب اس طریقے میں فضیلت نہ دو کہ جس میں دوسرے کی تنقیص لازم آئے۔ ویسے تو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تو اتفاق ہے، اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مرتبت کوئی شخصیت نہیں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے 544 کے اندر آتے ہیں، انہوں نے الشفاء کے اندر اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر اجماع ہے، قرآن کریم، احادیث طیبہ کے اندر اس پر صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے، افضل الانبیاء ہے۔ تو فضیلت تو ہے بعض نبیوں کو بعض پر، لیکن اس فضیلت کو ذکر اس طرح نہیں کرنا کہ ایک کی فضیلت سے، یعنی اس سینس کے اندر ذکر نہیں کرنا کہ ایک سے دوسرے کی تنقیص لازم آئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو، اس طرح کی ایک روایت آتی ہے اس معنی کی۔ تو اس سے بھی یہی مطلب ہے کہ شان نبوت کے اندر تو ہم برابر ہیں، نبوت کے معاملے کے اندر ہم برابر ہیں، باقی فضیلت کے اندر تو فرق ہے نا۔ یعنی یہ کہنا کہ یونس علیہ السلام سے شاید وہ خطا سرزد ہوگی، تو اس وجہ سے ان کے اوپر تنقیص کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یونس علیہ السلام چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے گئے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی اس کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر وہ اپنے علاقے سے نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پکڑ کرتے ہوئے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ اس وجہ سے وہ فضول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی شان والے، وہ افضل ہیں۔ اس طرح کے بعض خطبہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ان کے نبی کی شان یہ ہے، اس طرح کرنا، اس سینس کے اندر کرنا، یہ
اچھی بات نہیں ہے، اس منع کیا گیا، باقی تو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی زبور کا خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے شاید کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو ایک منٹ، شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ زبور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ہونے کی، یا داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، یا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ داؤد علیہ السلام کو یہود وہ افضل کہتے تھے، کہ بلکہ وہ کہتے تھے کہ داؤد وہ کہتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کو ماننے والے جو کہتے تھے کہ داؤد افضل ہے، پیغمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ داؤد کو بھی ہم نے زبور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بہرکیف اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ شیخ بٹوی صاحب نے اس کی ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ کفار سے نہ وہ جہاد حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو کہ مخاطب کفار ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ کفار سے جہاد کرتے تھے، اس وجہ سے وہ داؤد علیہ السلام کو یہاں تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، کہہ دو کہ پکارو ان کو جن کو تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، پس وہ نہیں مالک تم سے تکلیف کو دور کرنے کے اور نہ ہی اس کو بدلنے کے۔ ہاں جی، نہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو بدل کر اس سے ہلکی تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ ہمارے یہ الہ ہیں یا ہمارے یہ مشکل کشاں ہیں، تو ان کو بلا لو، پکارو ان کو، وہ تم سے کوئی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، جو بھی تکلیف دور کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ جی اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک یہی ہیں الذین یدعون، وہ جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً محذورا، یعنی ایسا ہے جس سے ڈرا جائے۔ ہاں جی 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 جی، یہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے، الذین یدعون، کہ جو ان لوگوں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، یعنی جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وسیلہ سے یہاں مراد قرب، اور اللہ کا قرب اور زلفا یہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، ایہم اقرب، یعنی یہ ان کا آپس میں ہر ایک کی یہ کوشش رہی ہے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب، ایہم اقرب، کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کو یہ خود پکار رہے ہیں لوگ، جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں، نبی ہوں یا رسول ہوں یا اولیاء ہوں یا جتنے بھی پرانے فرشتے ہوں، جنات ہوں، جن کو یہ اپنا مشکل کشا سمجھتے ہوئے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں چیز سے بچا لو، ہمیں فلاں چیز عطا کر دو، حالانکہ وہ خود ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف وسیلہ قرب تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر لحظہ ہر لمحہ وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، یعنی یہ خود اللہ کے محتاج تھے وہ، تو تمہاری وہ محتاجی کیسے دور کریں گے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ
کا خوف رکھتے تھے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کا خوف رکھو، تم ڈائریکٹ پکارو، درمیان میں ان کو وسیلہ نہ بناؤ۔ یاد رکھیں کہ جو ذاتیات کا وسیلہ ہوتا ہے نا، ذات کا وسیلہ، شخصیات کا وسیلہ، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ہستی کی ذات کا وسیلہ ڈالنا کہ اللہ اس کے وسیلے سے مجھے اپنا قرب دے دے، یہ جائز نہیں ہے کسی کی بھی ہستی، نہ زندگی کے اندر نہ زندگی کے بعد، نہ مرنے کے سے پہلے نہ مرنے کے بعد۔ صرف تین طرح کا وسیلہ یہ شرع میں جائز ہے، جس کے دلائل قرآن کتاب و سنت کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وہ وسیلے کی صورتیں نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، ان کا وسیلہ ڈالنا، اس کے بے شمار ربنا آتینا فی الدنیا، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ربنا وغیرہ سے شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وسیلہ ڈالنا، یہ کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے کہ نیک اعمال کا، اپنے صالح اعمال کا وسیلہ ڈالنا، جس کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری نیکی ہے، تو میں اس نیکی کو کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ سے مزید مانگنا۔ سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے نا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار، سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، آخری رکوع کی۔ تو اے اللہ، چونکہ ہم ایمان لائے، ہمارے اس ایمان کی وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا، ایمان کا وسیلہ ڈالا۔ اس طرح وہ جو غار والے ہیں، جن کے صحیح بخاری میں کے اندر آتا ہے نا کہ غار کے اندر تین بندے پھنس گئے تھے، سب نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیا تھا۔ تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کسی کی دعا کا وسیلہ، کہ کسی کی دعا کا وسیلہ، نیک بزرگ ہو، ولی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، اچھا آدمی ہو، نیک صالح ہو، اس سے دعا کی گزارش کرنا، وسیلہ ڈالنا، یہ جائز ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی اور ایک عرب کا بدو آیا، آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یعنی فصلیں سوکھ رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ فرماتے تو آپ نے وہی ہاتھ اٹھائے اور دعا بخاری کے اندر، پھر اسی نے بارش رکوانے کے لیے یا کسی اور نے کہا تھا بارش ایک ہفتے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، ہمیں ہمارے مال و متاع ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری چھتیں گر رہی ہیں، ہمارے رستے تباہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں بارش رک جائے۔ تو یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام آپ کی زندگی کے اندر دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس طرح مسند احمد وغیرہ کے اندر نہیں ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پوچھا تھا کہ کتنے عرصہ ہو گیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو نہیں گئے، جاؤ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے بھی دعا کروانا، اپنے لیے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے اپنے لیے دعا کروائی تھی۔ یہ تعداد کثیر ہے اس کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی قبر کے اوپر آپ کی ذات کا وسیلہ نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دنوں کے اندر اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ ڈالا، کہا تھا کہ عباس آپ دعا فرما دیں، کیونکہ آپ سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کے جو بھتیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک و رسولک، کہ اللہ ہم تیرے نبی اور تیرے رسول کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے جب وہ زندہ تھے، اب ہم نبی کے جو محبوب چچا ان کا وسیلہ ڈال رہے ہیں۔ وہ بزرگ تھے، نیک صالح تھے، نبی کے ساتھ تعلق دار بھی تھے، اس لیے ان کی دعا کروائی ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح ہر دور کے اندر دعا کرواتے رہے ہیں، تو دعا کروانی بھی چاہیے۔
کسی کے پاس اسپیشل بھی جایا جا سکتا ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ نیک صالح بزرگ ہے، تو وہاں بندہ جائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ اولاد کا مسئلہ ہے، مجھے بیماری ہے کوئی، وہاں جا کے دعا کروا لی جائے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ یہ جائز نہیں۔ جی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب۔ كان ذلك في الكتاب مسطورا، یہ بات ہمیشہ سے کتاب میں لکھی ہوئی۔ تو کتاب سے مراد یہاں میزان ہے، سوری لوح محفوظ ہے، اور جو بستیاں ہیں درست یہی ہے کہ ان بستیوں سے مراد کفار کی بستیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیک سارے لوگوں کی بستیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے قیامت سے پہلے، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ درست اور صحیح تو یہی لگتا ہے کہ اس سے مراد کفار کی بستیاں ہیں، یا تو ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، یا ان کو شدید عذاب یا شدید ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ان بستیوں کے اندر کوئی اگر نیک بزرگ بھی موجود ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، لیکن ان کی ہلاکت بطور سزا یا بطور عذاب نہیں ہوگی، بلکہ ان کی ہلاکت بطور موت ہوگی، کہ وہ اپنی موت، اپنی اجل کے حوالے ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کو، یعنی اس زمرہ کے اندر شہید کر دیا گیا، یا اس زمرہ کے اندر قتل کر دیا گیا، اس زمرہ کے اندر ہلاک کر دیا گیا کہ جس زمرہ میں اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت ایک خسف ہوگا، تو اس میں کچھ لوگ جو صحیح عقیدہ والے ہوں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعثون علی نیاتہم، وہ اپنے نظریے اور عقیدوں پر اٹھائے جائیں گے، کہ ان کی موت عذاب کے لیے نہیں ہوگی، ان کی موت اپنی وقت مقررہ کے تحت ہوگی۔ تو کان فی ذالک فی الکتاب مسطورہ، یہ باتیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، کس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، کس کو ہلاک نہیں کرنا، لہذا کسی کے عذاب کی جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کفار کہتے تھے نا کہ اگر ہم ناحق ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو، ہم پر قیامت طاری کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے پہلے لکھ دیا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے۔ جی تو شاہ محترم کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ جی جی پڑھیں، السلام علیکم۔ تاجور سے۔ جی صاحب آواز صاف آ رہی ہے یا جی دھندلی آ بالکل رہی ہے؟ صحیح، بالکل صاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں ہمیں کسی چیز نے روکا کہ ہم نہیں نہیں آیات، نہیں، ہمیں روکا، نہیں ہمیں روکا، منع، نہیں ہمیں روکا، نہیں ہمیں روکا کسی کہ ہم بھیجیں کچھ آیات کو، الا ان کذب به، مانا آپ کا جو فائل ہے وہ نرسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے کہ ہم آیات بھیجیں، الا ان کذب بها الاولون، الا کہ پہلے والوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی یہی چیز فآتینا، ہمیں مانے، کسی چیز نے یہ مانے نہیں ہے کہ تم پر ہم نشانیاں نازل کر دیں، یہ جو مطالبہ کرتے تھے نا بار بار کہ تم پر نشانیاں اتار دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو تم پر نشانیاں اتارنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ پہلے لوگوں نے بھی نشانیاں ان کو دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے انکار کر دیا نا تو پھر ان کی تباہی پھر یقینی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے تمہیں نشانیاں نہیں دے رہے، کیونکہ اگر نشانیاں دے دی تو جس طرح پہلے نے جھٹلایا ہے تم نے بھی جھٹلا دیا تو تمہاری تباہی یقینی ہے۔ جی فآتینا ثمود الناقة مبصرة، اور ہم نے سمود کو عطا کی اونٹنی بطور واضح نشانی، فظلموا بها، اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور نہیں ہم بھیجتے آیات کو الا کی ڈرانے کے لیے۔ یہ ایک میں آپ کو
تفسیر ابن ابی حاتم کی صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اب یہ قوم صالح سمود پر صالح علیہ السلام آئے تھے نا، تو وہاں مذکور ہے، بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان پہ آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تبھی موت فوت کر دیا صالح علیہ السلام کو، تو پھر وہ ان قوم والے جو ہے نا ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی دی اور دوبارہ زندہ کر کے ان کو مبعوث کر دیا قوم کی طرف دوبارہ۔ اب صالح علیہ السلام دوبارہ گئے کہ ان کہنے لگے کہ تم تو صالح ہو ہی نہیں سکتے، صالح تو فوت ہو چکے، کہتے میں ہی صالح ہوں، اللہ نے دوبارہ مجھے زندگی دی ہے۔ کہتے نہیں، کوئی نشانی دکھاؤ، اگر تم واقعی صالح ہو تو پھر، اور واقعی تم نبی ہو تو پھر کوئی نشانی ظاہر کرو۔ تو پھر اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی، اونٹنی کی شکل کے اندر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ تو انہوں نے ایک تو سرکشی کی کہ صالح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، انکار کر دیا، اپنے ایمان پہ جو پھرے ہوئے تھے اسی پر قائم رہے، اور اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، جس طرح کے سورت لیل کے اندر، سورہ شمس کے اندر اس چیز کا ذکر اشقاہا کیا ہے، سورت لیل کے اندر، سورت شمس کے اندر انہوں نے اونٹنی کی، ایک منٹ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث إذ أشقاها انبعث فقال لهم أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ انہوں نے کاٹ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دی، اس کا عذاب آیا تھا غالباً۔ یہ جی پڑھی آگے جی، ہم نے سمود کو ناقہ دی مبصرہ، اس حال میں کہ وہ واضح نشانی تھی، یعنی نشانی کے طور پر دی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، اس آیت کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نشانیاں بیچتے ہی ڈرانے کے لیے ہیں، یہ باز آ جاؤ، اگر وہ نشانیوں سے نہیں ڈرتے، باز نہیں آتے، ایمان قبول نہیں کرتے، پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے۔ جی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کو گرے رکھا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ نہیں دکھایا الا فتنة للناس، خواب نہیں، اس کا مگر معنی یہاں خواب نہیں کرنا، رؤیا کا مطلب خواب نہیں ہوتا ہر جگہ پہ، یہاں بھی خواب نہیں ہے، رویا کا مطلب ہوتا ہے ایک منظر، وہ منظر جو ہم نے آپ کو نہیں دکھایا، ہم نے اس منظر، وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، التی ارینا کا جو ہم نے منظر آپ کو دکھایا ہے، مگر لوگوں کے لیے فتنہ، یعنی معراج کی بات ہو رہی ہے نا، اسی سے لوگوں کو کچھ خطا لگی کہ شاید رؤیا سے مراد یہاں واقعتاً رؤیا خواب ہے۔ رؤیا کا معنی، رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے منظر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معراج کے بارے میں، رؤیا عین، یہ آنکھ سے دیکھنا ہے، یعنی آنکھ کا منظر ہے، یہ خواب کا منظر نہیں ہے۔ رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ سے دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے، لیلۃ اسریہ بی بیت المقدس، معراج کی رات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، یہ وہ منظر ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری 3888 نمبر حدیث ہے، جس میں رویا کا مطلب رویا تو عین، رویا مطلب پھر منظر ہوگا، اس کا استعمال ہوتا ہے عرب کلام میں، چونکہ خواب کے اندر بھی بندہ عام طور پہ مناظر دیکھتا ہے، تو اس کو پھر رویا کہہ دیا گیا ہے،
ٹھیک ہے، ورنہ رؤیا کا لفظی معنی دیکھنا ہے، یعنی دیکھنے والی چیز جس کو منظر کہہ دیتے ہیں۔ نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے مگر لوگوں کے لیے فتنہ، کیونکہ اگر صرف خواب ہوتا تو خواب تو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن ہی نہیں سکتا، وہ خواب کے اندر تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے پھر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب کے اندر تو بندہ پتہ نہیں، کوئی بندہ جہاز اٹھا سکتا ہے خواب کے اندر، ٹھیک ہے، اور ریل گاڑی کو تباہ کر سکتا ہے خواب کے اندر مکہ مار کے۔ تو خواب کا کیا ہے، خواب تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہم نے بنایا اس کو مگر لوگوں کے لیے آزمائش، جنہوں نے مانا وہ ایمان پہ آ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ منکر بن گئے، سرکش بن گئے۔ جی، والشجرة الملعونة في القرآن، اور جو ملعون درخت ہے جو کہ قرآن میں ہے، یہ اس کا درخت ہے، زقوم کا درخت، سورۃ صافات کے اندر ہے نا، کہ شجرۃ الزقوم، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یہ ملعون درخت، ملعون مطلب مذموم درخت۔ یعنی شیخ صاحب یہ بھی فتنۃ للناس ہے، یا یہ اس کا کیا ہاں جی، یہ بھی فتنہ ہے معنی؟ لوگوں کے لیے، اس طرح ہے، لوگوں کے لیے فتنہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی تھی نا قرآن پاک کی وہ آیات جب دیکھیں کہ جہنم کے اندر وہ درخت ہوگا، تو وہ کفار کہنے لگے بھلا آگ کے اندر بھی درخت ہو سکتا ہے، کوئی آگ کے اندر درخت رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس بنیاد کچھ چیزوں ہے نا، کچھ جن چیزوں کے بنیاد پر وہ انکار کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، بھلا درخت بھی جہنم کے اندر آگ کے اندر رہ سکتا ہے، وہ تو جل جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا، یا بالکل ہی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے آگ کو تپش دینے پر، وہ آگ کے اندر کسی چیز کو زندہ بھی رکھ سکتی ہے، قائم بھی رکھ سکتی ہے۔ تو یہ جو درخت ہے زقوم کا، یہ آگ کے اندر ہوگا۔ اچھا، کئی ایسے جانور بھی ہیں جو میں نے بھی دیکھا تھا کہ جو واٹر بیئر ہے، اس کو سمندری ریچھ کہتے ہیں، اگر آپ سے نیٹ میں سرچ کریں تو اس کی خاصیت کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ وہ سخت سردی کے اندر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور جو بوائلنگ پوائنٹ ہے نا پانی کا 100 ڈگری، اس کے اندر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے 200 سال تک، کہا گیا ہے کہ 200 سال تک وہ اتنے کھولتے پانی کے اندر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب عام چیزیں نہیں رہ سکتی، عام جانور نہیں رہ سکتا اتنی دیر، 200 سال تک وہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے اگر اس کو رکھا جائے، حالانکہ وہ کہہ لیں کہ سردی کا جانور ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ خود دکھاتا ہے، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کو اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ بھی چونکہ شیطان یا جو جنات ہیں یہ آگ سے بنے ہیں، تو بھلا ان کو آگ کا عذاب کیسے دیا جائے گا؟ تو آگ کا عذاب آگ والے مخلوق کو دیا جا سکتا ہے، ہمیں اگر مٹی کا عذاب دیا جا سکتا ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمیں کوئی پتھر مٹی مارے، مٹی کا روڑا بنا کے مارے تو ہمارا روبڑا بن جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس تپتی آگ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی کر سکتا ہے، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو کسی درخت کو اس کے اندر بطور خوراک، جہنمیوں کی خوراک کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا رکھے جہنم کے اندر، تو اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے کفار کے۔ جی ونخوفهم فما السلام علیکم شیخ مدن۔ جی شیخ مدن مجھے یہ چیز سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک کا، یہ رویا یہاں پہ کیا خواب ہے، کوئی منظر ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کو پلیز سمجھا دیں۔ معراج کا منظر ہے، معراج کا منظر۔ الرؤیا کا مطلب لفظی معنی خواب نہیں ہے صرف، رویا کا مطلب یہاں منظر ہے، وہ منظر یعنی آنکھوں دیکھا حال کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کو ہم نے آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے، یعنی کفار کے لیے وہ آزمائش بنا ہے کہ وہ انکار کر رہے تھے، کہتے بھی یہ تو عقل مانتی نہیں ہے، اس کو کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ملعون درخت ہے، ملعونہ درخت، شجرہ ملعونہ، وہ بھی ان کے لیے آزمائش بنتا ہے کہ عقل نہیں مانتی کہ ایک درخت جو خود لکڑیاں، جو خود جلانے کا کام دیتا ہے درخت، کہ وہ خود اس آگ کے اندر زندہ کیسے رہ سکتا ہے، قائم کیسے رہ سکتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے آزمائش بنا دی ہے
کہ وہ عقل سے سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے تھے. تو کہتے بھی ایک منظر جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اس منظر کو وہ بعید خیال کرتے تھے کہ اتنے مدتوں کا سفر وہ ایک ہی رات کے حصے میں طے کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ جزاک اللہ. جی پڑھیے جی. نخوفهم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف اللہ تعالیٰ چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتا ہے، مختلف آیات کے ذریعے، مختلف نشانیاں ظاہر کر کے. لیکن فما یزیدہم الا طغیانا کبیرہ، تو یہ چیز ڈرانا ہمارا ان کو بہت بڑی طغیان، سرکشی کے سے ہی میں ہی زیادہ کرتی ہے، یعنی وہ عبرت نہیں پکڑتے. جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم سے کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا. اب ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں حاضرین سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا تھا، تو یہاں زمرہ فرشتوں میں وہ داخل تھا، فرشتہ نہیں تھا، زمرہ میں داخل تھا. اس طرح کلاس کے اندر بچے ہوں، مثال کے طور پر 10 بچے پڑھتے ہیں، ایک بڑا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا شخص ہے جو بچہ نہیں ہے، بالغ اور بڑا یعنی عمر کا ہے. تو بندہ کہتا ہے بچوں کہہ دیتا ہے، تو اس کے اندر بچوں یہ کام کرو، تو اس کے اندر وہ بڑا شخص وہ بھی داخل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا فرشتوں کو ہم نے کہا، تو مراد وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ شخص، ایک وہ جن جو آگ سے بنا تھا وہ بھی داخل تھا وہاں، ابلیس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا صحیح. تو کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت بطینا، جس کو تو نے گارے سے، مٹی سے پیدا کیا، کہ اس کو سجدہ کروں. یعنی میری جو شان ہے وہ یہ ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو کیا میں اس کو سجدہ کروں. یہ اس نے حسد کیا، ایک جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی انسان کو، اس سے وہ حسد کر بیٹھا، اور اس نے اللہ رب العزت کی حکم کے سامنے قیاس کیا، قیاس باطل جو تھا نا وہ کیا، قیاس مع الفارق کہتے بھی. قیاس نے کیا کیا کہ میں بنا ہوں آگ سے جو اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی جس کے لیے بلندی ہے، اور مٹی وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے جس کے لیے پستی ہے. تو ایک بلند چیز، بلند مخلوق، وہ پست کو کیسے سجدہ ریز ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے کے اندر اس نے اپنا یہ قیاس کیا تھا. اسی لیے امام محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جو نس کے مقابلے کے اندر قیاس کیا گیا نا وہ ابلیس نے کیا تھا. تو یہ مضمون تو ویسے سورۃ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا کہ اللہ تیرا کیا ہے، یعنی تو مجھے خبر تو دے، مجھے بتا تو صحیح. ارأیتک، تیرا کیا خیال ہے، مطلب مجھے خبر دے، مجھے بتا، ھذا الذی کرمت علی، کہ یہ شخص، یہ مخلوق جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فضیلت بخشی ہے. لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دے، اخرتنی تھا اصل میں، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک. ٹھیک ہے، یعنی یہ شیطان نے اب یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ جس مخلوق کو اللہ تو نے عزت دی ہے نا، تو میرے اندر یہ اتنی ابیلٹی ہے کہ میں اس کو یا اس کی نسل کو گمراہ کر سکتا ہوں، اس کی ذریت کو گمراہ کر سکتا ہوں. تو اگر اس نے چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، لاحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور بھی ضرور کہہ لو پھسلا دوں گا، ذریتہ، اس کی ذریت کو، الا قلیلا، سوائے معدود چند کے. اس کا دعویٰ تھا کہ چند لوگوں کے سوا میں ہر ایک کو احتناق ہوتا ہے ویسے
لگام ڈالنا، گھوڑوں کو لگام ڈالنا، تو میں اس کو یعنی اپنے قبضے میں کر لوں گا، لگام ڈال کے اس کی ضروریت کو اپنے شکنجے میں کر لوں گا، پھر وہ جدھر میں چاہوں گا اس کو پھیر سکتا ہوں، تو مجھے تو مہلت تو دے کے دیکھ۔ تو اب یہ اس نے دعا کی تھی، اس طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اس نے ربنا کے ساتھ یا ربی کہا تھا، تو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کافر کی دعا بھی قبول کی جا سکتی ہے، قبول ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ کہتا ہے میں نے جتنی دعائیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں، تو یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کہ جو ہاں اگر اچھے ہی چیزوں کے بارے میں دعا کیا اس نے ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے ساتھ قریب ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھو جی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چوری کا مال دے دے، یا مجھے میرے لیے چوری کرنا آسان کر دے، یا میرے لیے شراب کا بندوبست کر دے، یا میرے لیے زنا کا بندوبست کر دے، یا میرے لیے فراڈ کا بندوبست کر دے، یا مجھے اس طرح کا موقع دے دے کہ میں سود کھا سکوں۔ یہ ساری اگر وہ دعائیں کرتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کے عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان نے دیکھے بہکانے کے لیے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تیری دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اذهب جاؤ، اب تجھے ڈھیل ہے۔ اب اللہ نے ایک شیطان کے لیے کوئی پکڑ نہیں رکھی ہے دنیا کے اندر، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کو، کوئی چھوٹ، ہر جگہ چھوٹ ہی چھوٹ ہے، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے دنیا میں۔ قال اذهب جاؤ، ہاں یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزوں تک پہنچنے سے ممنوع ضرور کیا ہے۔ قال اذهب جاؤ، فمن تبعک، جس نے بھی تیری اتباع کی، منہم، ان بندوں میں سے یعنی ذریت آدم میں سے جس نے بھی تیرا اتباع کیا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بلا شبہ جہنم ہی تم سب کی جزا ہے، بدلہ ہے، جزاء موفورا، ایسا بدلہ کہ جو بالکل پورا کا پورا ہو، وافر مقدار میں ہو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ فرمائے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور تم بہکاؤ، پسلاؤ، تم بہکاؤ، من استطاعت، جس پر تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو تم استطاعت رکھتے ہو بہکاؤ، منہم ان میں سے، بندوں میں سے، بصوتک اپنی آواز سے، آواز مطلب یہ ایسی آوازیں جو گناہ کی ہوتی ہیں، اس طرح گانا بجانا ہے، اس طرح کے بری آوازیں، جتنی بھی شرع کے اندر جو بری آوازیں ہیں وہ شیطان کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اپنی آوازوں کے ذریعے لوگوں کو راغب کرتا ہے اپنی طرف، کفریہ شرکیہ کلمات پر مبنی جو آوازیں ہیں، یا کوئی بھی ایسی آواز کہ جو ظاہراً اچھی ہو لیکن حقیقت کے اندر اس میں خرابی ہو، اپنی آواز کے ذریعے یعنی گناہ کی آواز کے ذریعے تو جس کو استطاعت رکھتا ہے پسلا، پھینکا، واجلب علیہم بخیلک، اور تو چڑھائی کر، اجلب علیہم، ایسے تو ہوتا ہے جلب منفت نہیں، جیسے ہوتا ہے کسی کھینچ کر لانا، اجلب علیہم تو کھینچ کر لا ان پر یا چڑھائی کر دے ان پر، بخیلک اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے، سواروں کے ذریعے، خیل کا لفظ گھوڑے کے لیے بھی ہوتا ہے اور گھڑ سوار کے لیے، بخیلک اپنے گھوڑوں کے ذریعے یا اپنے سواریوں کے ذریعے ان پر چڑھائی کر دے، سواروں کے ذریعے، وراجیلک اور پیادوں کے ذریعے جو پیدل چلنے والے ہیں، مطلب یہ اس کی اب ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح اس کا جو ہے واقعتاً اس طرح ہی وہ چڑھائی کرتا ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی کو قدرت دے دے کہ وہ اپنے لشکروں کے ذریعے چڑھائی کر دے، تو یہ اس کی قوت اور پاور یا اس کی وسعت اور اس کی جو ہے ڈھیل کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک منظر کہ تو چڑھائی کر دے ان اپنے پیادوں کے ذریعے اور اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے، وشارکہم فی الاموالی، اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموالی مالوں کے اندر، والاولادی اولاد کے اندر، مال کے اندر شریک ہونا یعنی حرام چیز مال کے اندر داخل کر دینا، حرام ذرائع کو اپنے
لوگوں کے مالوں کے اندر داخل کر دیں، تو یہ ان کے اندر مال کے اندر شریک ہونا ہے. تب جب مال کے اندر شریک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھ جائے گی. پھر جو حلال مال کے اندر بھی جو اللہ کی برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے جب اس کے اندر حرام کی آمیزش کر دی جائے. تو پھر وہاں شیطان کی مشارکت ہو جاتی ہے. شارک ہم فی الاموالی، اور تو ان کے ساتھ شریک ہو جا، مشارکت کر لے، فی الاموالی مالوں کے اندر، والاولادی اور اولاد کے اندر. ٹھیک ہے، اولاد کے اندر جس طرح کسی کی اولاد کا بگڑ جانا، اولاد کا کفر کے اوپر چلا جانا، شرک کے اوپر چلا جانا، اولاد کا گناہوں کے اندر چلا جانا، یہ اس اولاد میں مشارکت. یا اولاد کے شرکیہ نام رکھ دینا، یعنی والدین ہی رکھتے ہیں نا اولاد کے شرکیہ نام، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یا جب میاں بیوی ازدواج قائم کرتے ہیں اس وقت جو دعا کو بلا دینا. ٹھیک ہے، اللہم جنبنا الشیطان اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا بلا دینا، تو اس کے اندر بھی شیطان کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. وعیدہم، اور تو ان کو وعدے دے، ان کے ساتھ وعدے کر، یعنی وسوسوں کے ذریعے ان کو وعدے دلا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تیرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ان کو مطمئن کر. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، آگے اللہ تعالیٰ پھر تعلیقاً فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے وعدوں میں نہ آنا، اللہ نے یہ اس کو بطور مہلت، یہ اللہ کی کا جو ارادہ کونیہ ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. باقی شیطان کا جو وعدہ ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو وما یعیدہم الشیطان، یہ اللہ تعالیٰ کی جو شرعیہ ارادہ شرعیہ ہے یا حکم شرعیہ ہے، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شیطان کا جو وعدہ جتنا بھی ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، لیس لک نہیں ہے تجھے اختیار، علیہم ان پر، سلطان کوئی بھی کیا لیتے طاقت کا، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے میرے بندوں پر، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا. اب یہاں بندے ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے محبوب بندے، ان پر تیرا کوئی وس نہیں چل سکتا. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کارساز کافی ہے. وکفا بربک، تیرا رب اور کارساز کافی ہے. بس جی. شیخ محترم، یہ جو آیت کی شروع میں ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اس میں صوت میں سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ صوت میں جو گناہ کی آوازیں ہیں نا، گانے بجانے کی آواز ہو سکتی ہے، آلات موسیقی کی آواز ہو سکتی ہے، طرح شرکیہ آوازیں ہو سکتی ہیں، شرکیہ نعرے ہو سکتے ہیں، شرکیہ کلمات ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں شیطان کی ہی آوازیں ہیں. یعنی جو شرع محمدیہ کے اندر، شرع محمدی کے اندر جو کلمہ یا جو آواز ممنوع ہے وہ شیطان کی آواز ہے. ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے. آگے جی، یہ کوئی اور سوال کسی کا؟ تاجور سوال کوئی سوال پیچھے والے سبق کا؟ یہ مائک آپ کا اوپن کیوں نہیں ہو رہا؟ جی، آگے یہ سبق ہے، اس کو امید ہے ہم مکمل کر پائیں گے، یعنی اس شعر کو. بسم السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب، اب یہ میں لیو کر کے آیا ہوں تو اب مائک کھل رہا ہے.
ٹھیک ہے چل. وَإِن تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِيَ تضيف إليه مثل بعض بين. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جائل له الحكم لحكم. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ دو یا دو سے اوپر 9 تک اگر آپ فاعل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے فاعل کا وزن پر اس کو لے آنا ہے، یعنی اس کو اس طرح 2 سے دوسرا کرنا ہے، 3 سے مراد تیسرا کرنا ہے، 4 سے چوتھا کرنا ہے، تو آپ نے اس کو فاعل ان کے وزن پر لے آنا ہے، ثانٍ ثالث رابع خامس، اس طرح آپ نے بنا دینا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایک ہے سلاستن. سلاستن آپ کو 3 اس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے اس کا ایک جز مراد لینا ہے، جس طرح ثالث ثلاثہ، مطلب کیا ہوتا ہے 3 میں سے تیسرا، یعنی اب 3 میں سے اب 3 حصے ہیں اس کے، 3 1 2 3. جب ثالثن کہیں گے نا، ثالث الثلاثہ 3 میں سے تیسرا، یعنی 3 میں سے ایک مراد ہوگا، تو ان میں سے پھر آپ نے ایک حصہ اس کا مراد لیں گے. 3 میں سے جو ایک حصہ ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں بعض کرنا ہے اس کا، یعنی بعض ایک جز بنا لینا، اس عدد سے ایک جز مراد لینا. تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس طرح کا عدد لے آئیں گے اس کا، ثالث ثلاثۃ ثانی اثنین، یہ والا یعنی ہمارا بھی سبق چلے گا. ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا، مطلب ایک، ان میں دونوں میں سے ایک. اس طرح رابع اربع، ٹھیک ہے، چوتھے 4 میں سے چوتھا. اس طرح یہ والا مراد ہے کہ یہ والا ہم نے سبق پڑھنا ہے ابھی، ذرا ذہن میں رکھیے. کہتے وہ ان ترید، اگر آپ ارادہ رکھیں، بعض الذی، اس چیز کے بعض کا، یعنی بعض مطلب ایک حصے کا آپ ارادہ رکھیں، الذی منہ بنیا، کہ جس سے وہ فاعل ان کا لفظ بنا ہے، یعنی جس سلاستن، یہ سلاستن سے ثالثن بنا ہے نا، یا اثنین سے ثانین بنا ہے، جس سے وہ فاعل ان کا لفظ بنا ہے. وَإِن تُرِيد، اگر آپ ارادہ رکھیں، ارادہ کریں، بعض الذی، اس چیز کے بعض کا، یعنی بعض حصے کا یا ایک جز کا، الذی منہ، کہ جس سے بنیا، وہ بنا ہے، کون بنا ہے، فاعل بنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے اس کا ذکر ہو رہا تھا نا. کہتے پھر اب اس کا طریقہ کیا ہے، تضیف الیہ، تو اس کی طرف آپ مضاف کر دیں. تضیف، تو آپ مضاف کر دیں، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف، اور کس کو، آپ نے اس بعض کو مضاف کر دینا ہے الیہ، اس کی طرف، یعنی جس کا آپ ایک جز نکالنا چاہتے ہیں، اس کی طرف آپ نے اس کو مضاف کر دینا ہے.
تو ضف تو آپ نے اس کو فاعل کو مضاف کر دیں گے الیہ اس کی طرف، ٹھیک ہے، جس سے ہم نے بعض حصہ مراد لینا، یعنی جس چیز سے ہم نے بعض حصہ مراد لینا ہے اس چیز کی طرف آپ نے اس کو مضاف کر دینا ہے۔ مثلا اس حال میں کہ وہ ہو، کون ہو، وہ ہو یعنی جس کو بعض آپ، جس کا تم آپ بعض مراد لے رہے ہیں وہ ہو، سوری مثلا بعض اس حال میں کہ وہ ہو، وہ چیز ہو بعض بعض کی طرح، یعنی بعض کی طرح ہو معنی کے اندر، بعض یعنی جو آپ جز مراد لے رہے ہیں اس کا اور جس کی طرف آپ مضاف کر رہے ہیں اس کا دونوں کا معنی ایک جیسا ہو، جس طرح ہے نا ثانی اثنین، ثانی یہ بھی دو کے بارے میں ہے اور اثنین یہ بھی دو کے معنی میں، ٹھیک ہے، ثالث و ثلاثتن یہ بھی دونوں دو تین کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جو اس کا جو کہہ لیں ماخذ اور مادہ جو ہے نا وہ ایک ہو، معنی کے اندر وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس حال میں کہ معنی کے اندر وہ ایک جیسے ہیں، بین اور یہ بالکل بالکل واضح ہو، ایسے بعض کی مثل ہو کہ جو بالکل واضح ہے۔ وہ ان ترید، آگے اب اس شعر کو ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے تاکہ آگے والا جو ہے نا ہم اس کو پہلے سمجھ جائیں، دوسرا حصہ اس کا پڑھ لیں۔ للفاعل المسوغ من اسم العدد استعمالان، کہتے ہیں وہ فائل جو بنایا گیا ہے من اسم العددی اسم عدد سے ثالث جس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے دو استعمال ہیں، دو طرح وہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اسم عدد، وہ فائل جو اسم عدد سے بنایا گیا ہے اس کو دو طرح استعمال ہوتا ہے، احدہما ایک کیا ہے ان یفردا کہ وہ مفرد استعمال ہوتا ہے، اکیلا استعمال ہوتا ہے جس طرح کے پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے فیقال کہا جاتا ہے ثان دوسرا، وثانیت اس کا اور مونس ہے، وثالث وثالثۃ کما سبق جس طرح کے پیچھے ذکر کر دیا، صرف اکیلا فاعل کے وزن پر یا فاعلۃ کے وزن پر لے آنا ہے، یہ بالکل ایزی ہے، یہ اسم عدد جب فائل بنتا ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے تو اس کا پہلا استعمال یہ ہے، دوسرا استعمال کہتے ہیں اللہ یفردا کہ وہ مفرد نہیں ہوتا، جب مفرد نہیں، ایک ہے جب مفرد ہوتا ہے تو اس کو بالکل سادہ اس کو ذکر کر دینا، مفرد نہیں ہوتا تو پھر اس کا استعمال وحین ایدین، اور تب کہتے ہیں اس کا استعمال اما ان یستعمل، یا تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے مع مشتق منہ اس اسم کے ساتھ ملا کر، اس اسم کے ساتھ جس سے وہ مشتق ہوا ہے، یعنی مشتق منہ سے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ اما ان یستعمل مع ما قبل مشتق منہ، یا اس کا استعمال ہوتا ہے ما قبل یعنی اس کے ساتھ کہ جو اس اسم سے پہلے والا عدد ہے کہ جس سے مشتق کیا گیا ہے۔ اب اس کو جب مثالیں سامنے لے آتے ہیں نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلا دیکھیں، ففی الصورت الاولی، پہلے والی جو صورت ہے نا، یعنی اب دو صورتیں تھیں نا، اما ان یستعمل ما مشتق منہ، اب جو پہلا شعر تھا ہمارا اس صورت کے متعلق تھا، پہلا جو شعر وَإِن تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِيَّ، یہ جو پہلے والا شعر ہے یہ اس پہلی صورت کے متعلق ہے، اما ان یستعمل ما مشتق منہ کہ جس اسم سے وہ فاعل مشتق ہوا ہے اس اسم کے ساتھ وہ ذکر کیا جائے، یعنی بالکل اس کا مادہ ایک ہی ہو، ثالث ثلاثت، ثالث ثلاثہ، رابع اربع، خامس خمسہ، یہ والا ہو، اما یستعمل مع مشتق منہ کہ وہ استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ جس سے وہ مشتق ہوا ہے، ٹھیک ہے، و اما یستعمل یا پھر وہ اس کا استعمال ہوتا ہے مع ما اس اسم کے ساتھ قبل مشتق منہ کہ جو اسم اس اسم سے پہلے والا عدد ہو، اس سے پہلے والا عدد ہو اشتق منہ جس سے اسے مشتق کیا گیا ہو، اس کو آگے جب ہم دوسرا شعر پڑھیں گے پھر آپ سمجھ آئیں گے اس کو، آگے چلیے دیکھیے، اور فی صورت الاولی، پہلی صورت کون سی کہ جس کو جب مشتق اور مشتق منہ دونوں کٹھے استعمال ہوں یا ایک ہی معنی میں ہوں، اور فی صورت الاولی، پہلی صورت کے اندر کہتے ہیں یجب اضافت فاعل الی ما بعدہ، اس صورت میں فاعل کو
جو فاعل ان کا وزن ہے اس کو مضاف کرنا واجب ہے الی ما بعدہ، بعد والے کی طرف، ما بعد کی طرف مضاف کرنا واجب ہے. فتقول فی التذکیر، آپ کہتے ہیں تذکیر کے اندر کیا کہیں گے؟ ثانی اثنین، ثانی اثنین. ٹھیک ہے، اب ثانی یہ فاعل ان کا وزن ہے، اثنین یہ اسی کا ہی معنی کے اندر اسی کے ہم معنی ہے، اسی کی طرح ہے، اسی کی مثل ہے. والثالث ثلاثۃ، اب دونوں ایک ہم مثل ہے لیکن صرف عدد کا فرق ہے. صرف ثالث ثلاثۃ تین میں سے تیسرا، رابع اربعۃ چار میں سے چوتھا، الی عاشر عشرہ اس طرح کہتے ہیں عاشر عشرہ تک جانا ہے. فتقول فی التانیث، تانیث میں آپ کہیں گے ثانیۃ اثنتین والثالثۃ ثلاثین ورابعۃ اربعین الی عاشرۃ عشرین. والمعنی، معنی کیا ہوگا اب ان کا؟ کہ احد اثنین، ان کا معنی کیا ہوگا؟ ثانی اثنین کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ دو میں سے ایک، دو میں سے دوسرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں میں سے ایک وہ ہوگا. احد اثنین دو میں سے ایک، و احدى اثنتین دو میں سے ایک عورت، و احد عشرین دس میں سے ایک، احدى عشرۃ دس میں سے ایک. ٹھیک ہے، جب یہ کہا جائے گا نا کہ عاشر عشرۃ، عاشر عشرۃ تو مطلب کیا ہوگا؟ احدى عشرۃ، تب مراد یہ ہوگا کہ عشرہ میں سے، دس میں سے ایک. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی شیخ محترم. کہتے وہ هذا هو المراد بقوله، مصنف کے اس قول سے یہی مراد ہے. وان تريد بعض الذي، یہ جو شعر ہے پورا بیت ہے، اس سے یہی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ای یعنی وان تريد، اگر آپ ارادہ کریں، بفاعل، بفاعل المسوغ، بفاعل ایسے فائل سے آپ ارادہ کریں، المسوغی اس کو بنایا گیا ہے، من اثنین دو سے، وما فوقہ الی عشرہ یا اس سے اوپر والے عشرہ تک، عشرہ تک جس کو بنایا گیا ہے، ایسے فائل سے آپ ارادہ کریں. بعض الذی، بعض اس عدد کا، اس بعض اس ایک عدد کا یا ایک جز کا، الذی بنی فاعل منہ کہ جس اسم سے یا جس یعنی جس کہہ لیں مصدر سے کہہ لیں یا جس معنی سے، جس لفظ سے بنایا گیا ہے، فاعل منہ جس معنی سے اس فائل کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ارادہ کریں فاعل کے ذریعے بعض الذی اس اسم کے بعض کا، الذی بنی فاعل منہ کے جس اسم سے اس فائل کو بنایا گیا ہے، اے یعنی واحد من مشتق منہ، یعنی اس چیز کے ایک جز کا آپ ارادہ کریں، من مشتق کا منہ کہ جس سے اسے مشتق کیا گیا ہے. فاضف الیہ، آپ اس کو مضاف کر دیں گے، فاضف آپ مضاف کر دیں گے، الیہ اس کی طرف، اس کی طرف، اس اسم کی طرف کہ جس سے فائل کو مشتق کیا گیا، آپ اس کی طرف مضاف کر دیں گے. مثل بعض، اس مثل بعض جس طرح کے بعض ہے، بعض کا عدد ہے. ٹھیک ہے، اضف الیہ تو آپ اس کو مضاف کر، سوری آپ مضاف کر دیں گے اس کی طرف، مثل بعض بعض کے ہم معنی عدد کا، عدد کو. ٹھیک ہے، بعض یعنی بعض ایک جز کا کہتے ہیں نا، جز کے ہم معنی لفظ کو آپ مضاف کر دیں گے کس کی طرف؟ اس اسم کی طرف کہ جس سے اسے مشتق کیا گیا. والذی یضاف الیہ، اور کہتے ہیں جس اسم کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، هو الذی یعنی جو مضاف الیہ ہوتا ہے، والذی یہ وہ اسم ہوتا ہے، اشتق منہ جس سے اسے فاعل کو مشتق کیا گیا ہے. یہ مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے فاعل کو مشتق کیا گیا. سمجھ آ گئی جس ثانی اثنین، رابع اربعۃ، خامس خمسۃ، یہ جو ہے مضاف کریں گے اس کو، اور مضاف الیہ کو کون ہوگا؟ وہ اسم جس سے فاعل کو مشتق کیا گیا. آگے وفی صورت ثانیہ، دوسری صورت، اب اوپر شعر پڑھیں گے ہم.
کہتے وہ ان ترید اگر آپ ارادہ کریں بعض الذی اس اسم کے بعض حصے کا منہ بنیا جس سے فاعل کا لفظ بنا ہے تو ضیف آپ مضاف کر دیں گے اس فائل کو، یعنی فائل کو مضاف کر دیں گے الیہ اس اسم کی طرف، ٹھیک ہے، مثلا بعض اس حال میں کہ وہ بعض کے مماثل ہو، یعنی وہ عدد بعض کے مماثل ہو، بین بالکل واضح، ایسا بات بالکل واضح ہے۔ وَإِن تُرِد اگر آپ ارادہ کریں، وَإِن تُرِد اگر آپ ارادہ کریں جعل الاقل اقل عدد کو بنانے کا، مثل ما فوق اس کی مثل جو اس سے زیادہ ہے، عدد کے اندر جو اس میں زیادہ ہے، اگر اقل عدد کو آپ اسی کی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ جو اس سے، یعنی اقل سے جو اوپر والا عدد ہے، تو فحکم جائل لہو حکمہ حکمہ، تو آپ جائل والا حکم اس کو دے دیں، حکمہ حکمہ جائل والا حکم لہو اس کو حکمہ آپ حکم دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ ذرا پڑھیے گا ذرا، کہتے ہیں وہ فی صورت الثانیہ، دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے کہ اما ان یستعمل و اما ان یستعمل، یا اس کو ثانی دوسری صورت، دوسرا استعمال اس کا کیا ہے؟ اللہ یفردا، کہ اس کو مفرد ذکر نہ کیا جائے، وحین ایذن، اور تب اس کو کس طرح ذکر کیا جائے گا؟ اما ان یستعمل، یا تو اس کو استعمال کیا جائے گا مع مشتق منہ، اس اسم کے ساتھ جس سے اسے مشتق کیا گیا ہے، یعنی دونوں مشتق اور مشتق منہ یعنی اکٹھے استعمال ہوں گے۔ و اما، یا پھر اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ و اما ان یستعمل، یا اس کو استعمال کیا جائے گا ما قبل مشتق منہ، اس سے قبل والے عدد کا، یعنی ما اس عدد کے ساتھ ذکر کیا جائے گا قبل ما جو اس عدد سے پیچھے والا عدد ہے اشتق منہ جس سے اسے مشتق کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھیں گے کیسے؟ یہ والا جو تھا نا، یہ تو ہے نا ثالث ثلاثہ، اب یہ دونوں ایک ہی عدد سے نکلے ہیں، ثالث اور ثلاثہ ایک ہی، یعنی کا مشتق اور مشتق منہ ایک ہی ہے۔ وَإِمَّا يُسْتَعْمَلَ مَعَ مَا قَبْلَ مَشْتُقَّ مِنْ، یا وہ اس کا استعمال ہوگا اس عدد کے ساتھ یا اس اسم کے ساتھ کہ جس سے جو اس عدد سے پہلے والا عدد ہے جس سے اسے مشتق کیا گیا، جیسے ثالث ثالث رابعۃ، نہیں سوری، جیسے ثالث اثنین، ثالث اثنین، ثالث، اب اس کا معنی پتہ کیا ہوگا؟ ثالث اثنین، دو کو تین کرنے والا، ثالث اثنین، دو کو تین کرنے والا، ثالث تین کرنے والا، اثنین دو کو۔ اب دیکھیں، اب یہ ہے تین اور یہ کیا ہے؟ دو ہے۔ اما ان یستعمل، کہ یہ ثالث استعمال ہو مع ما اس عدد کے ساتھ، اس اسم کے ساتھ، قبل مشتق کا منو جو اس عدد سے کم پہلے والا عدد ہے جس سے اس ثالثن کو مشتق کیا گیا، ثالث کو مشتق کیا گیا ہے ثلاثتن سے، اب یہ اثنین جو ہے یہ ثلاثتن سے پہلے والا عدد ہے، تو یہ یہاں مراد، یا تو کہتے ہیں دونوں جو مشتق اور مشتق منہ ہے وہ ایک ہی عدد، ایک ہی چیز سے مشتق ہوں گے اور اس سے استعمال ہوں گے، جیسے ثالث و ثلاثتن، یا پھر کہتے ہیں کہ جو ثالثن اس کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی فاعلن اس کے ساتھ استعمال ہوگا کہ جو اس عدد سے پہلا عدد ہے جس سے فاعلن کو مشتق کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس تک حد تک سمجھ آ گئی ہے؟ جی شیخ۔ آگے دیکھیے گا،
فی صورت ثانیہ، دوسری صورت کے اندر یجوز وجہانی، دو صورتیں جائز ہیں. احدہما، ان میں سے ایک صورت کیا ہے، اضافت فاعل، فاعل کو مضاف کرنا، الی ما یلیہا، اپنے ما بعد کی طرف، فاعل کو جس طرح ثالث اثنین کہا ہے. والثانی، اور دوسری صورت کیا ہے، تنوینہ، اس کو تنوین دینا، یعنی ثالث ان کو فاعل ان کو تنوین دے دینا، ونصب ما یلیہ، اور اس کے ما بعد کو نصب دے دینا، بھی اس فاعل کے ذریعے، یعنی فاعل کی وجہ سے اس کو تنوین دے دینا، نصب دے دینا. جس طرح کما یفعل کہتے ہیں کہ جس طرح کیا جاتا ہے بسم الفاعل، اسم فاعل کے ساتھ، جیسے ضارب زید و ضارب زیدن، ضارب زیدن زید کو مارنے والا، و ضارب اور مارنے والا زیدن زید کو. جناب آپ پتہ ہے نا اسم فاعل یہ فعل والا عمل کرتا ہے، تو ضارب زیدن یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو تنوین کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ضارب یہ اسم فاعل ہوگا، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی، اور زیدن اس کا کیا ہوگا، مفعول. اب ضارب زیدن جس طرح اسم فاعل کو مضاف کر کے استعمال ہوتے ہیں، اور اسم فاعل مستقل ایک فعل کی طرح ہو کر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کہتے ہیں ادھر بھی فتقول فی التذکیری، آپ کہتے ہیں اس عدد کے اندر بھی آپ اس طرح ہی کہیں گے، مذکر کے عدد میں ثالث اثنین، ثالث اثنین، دو کو تین کرنے والا، اس کا معنی یہ ہوگا ثالث اثنین، دو کو تین کرنے والا. وثالث اثنین، یہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور تین کرنے والا اثنین، دو کو. ورابع ثلاثتن، اور تین کو چار کرنے والا، ورابع ثلاثتن. ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور تنوین کے ساتھ بھی، اور جب تنوین کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ نصب دے گا اپنے ماں بعد کو حالت نصب میں. ہاکذا کہتے ہیں الی عاشر تسعۃ و عاشر تسعۃ، اس طرح کہتے ہیں عاشر تسعۃ، عاشر تسعۃ، اضافت کے ساتھ، و عاشر تسعۃ، اور 9 کو 10 کرنے والا. وتقول فی التانیث ثالثۃ اثنتین ثالثۃ اثنین اثنتین، ورابعۃ ثلاث ورابعۃ ثلاثا. هكذا الى عاشرۃ تسع وعاشرۃ تسعا. والمعنی کہتے معنی کیا ہوگا اس کا، جائل اثنین ثلاثتن، کہ یہ بنانے والا ہے اثنین، دو کو، ثلاثتن، تین، والثلاثتی، اور تین کو بنانے والا ہے اربعتن، چار. ٹھیک ہے نا، جس طرح پہلے ذکر کیا. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ مشکل تو نہیں؟ شیخ صاحب سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، بارک اللہ. کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، مصنف کے اس قول سے یہی مراد ہے. وَإِن تُرِدْ جَعْلَ الْأَقَلِّ مِثْلَ مَا فَوْقَ، ای مطلب وَإِن تُرِدْ، اگر آپ ارادہ کریں، بِفَاعِلٍ، اس فائل سے، المسوغ، جو بنایا گیا ہے، من اثنین، دو سے، فما فوقہ، یا اس سے اوپر والے عدد سے. اب اگر آپ ارادہ کریں جعل ما، اس کو بنانے کا، ما ہوا اقل عددن، جو عدد میں کم ہو، اگر آپ اس عدد کو بنانے کا ارادہ کریں کہ جو عدد میں کم ہو، مثل ما، اس کی طرح کا، اسی کی طرح کا، فوقہ، جو اس سے، یعنی اس قلیل عدد سے زیادہ ہے. فحکم لہو، دیکھیں نا پیچھے، دیکھیں پیچھے ہم نے جو کیا ہے کہ ثالث اثنین یا ثالث اثنین، کہ دو کو تین کرنے والا. اب اگر آپ ارادہ کریں دو کو، یعنی اب قلیل عدد کو کثیر، یعنی فوق، جو زیادہ عدد والا ہے اس کی طرح کا بنانے کا، تو آپ کہتے ہیں اس کو وہی حکم دے دیں کہ جو فاعل ان کو حکم دیا تھا. کہتے ہیں وَإِن تُرِدْ، یعنی وَإِن تُرِدْ، اگر آپ ارادہ کریں، بفاعل، فاعل کے ساتھ، ایسا فاعل، المسوغ من اثنین، کی جو بنایا گیا ہے، من اثنین، دو میں، دو سے، ما فوقہ، یا اس سے زیادہ، 9 تک. تو جعل، اگر آپ بنانا ارادہ کریں، جعل ما ہوا اقل عددن، بنانے کا جو قلیل عدد میں قلیل ہے، اس کو بنانے کا ارادہ کریں، مثل ما فوقہ، اپنے ما فوق کی طرح کا، تو فحکم لہو بحکم جائل، تو اس کو آپ حکم دے دیں
بحکم جائلن، جائلن کے حکم کے ساتھ. من، کیا حکم دینا ہے؟ من جواز الاضافتی الی مفعوله، کون سا حکم دینا ہے؟ من جواز الاضافتی، اضافت کا جائز ہونا، الی مفعولی، مفعول کی طرف. دوسرا حکم کیا ہے؟ و تنوینی ہی و نصبی ہی، اور اس کو تنوین دینا، و نصبی، اور اس کا نصب دینا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تنوین دیں گے فاعل ان کو، اور وہ آگے پھر مفعول کو نصب دے گا. سمجھ آ گئی جی؟ بہت ہی ایزی ہے انشاءاللہ. آگے یہ نقشہ ہے. للفاعل المسوغ من اسم العدد استعمالان، ان یفردا جیسے ثالث یا ثالثۃ، اللہ یفردا جیسے اما ان یستعمل ما مشتق منه فیجب اضافت فاعل الی ما بعدہ ثانی اثنین، جس طرح ثانیۃ اثنتین. واما ان یستعمل ما قبل مشتق منه فیجوز وجهان اضافت فاعل الی ما یلیہ ضارب زید وتنوینہ ونصب ما یلیہ بہ ضارب زیدن. جی، کوئی بات اس میں رہ گئی تو بتا دیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.